لیکن ایک بات آپ کبھی سمجھنے کی کوشش کریں، بہت سارے لوگ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو بھوکے تھے، وہ تو پیاسے تھے، وہ تو مظلوم تھے، وہ تو بے کس تھے، وہ تو بے بس تھے، بے کسی اور بے بسی کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ اس طریقے کا ایک تصور کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بنا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، آپ اگر امام علی مقام کی زندگی پر غور کریں، بالخصوص میرے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ امام علی مقام کی زندگی پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مکمل دین اللہ کا ایک بندہ، صرف ایک بندہ اپنے دور میں بچا لے جاتا ہے۔ اس بندے کے کاندھے کتنے مضبوط ہوں گے، وہ شخص کتنا جری ہوگا، وہ شخص کے اندر کتنی جرات ہوگی، اس شخص میں کتنی شجاعت ہوگی، اس شخص کا دماغ کتنا تیز ہوگا، اس شخص کا انداز زندگی کتنا خوبصورت ہوگا، اس شخص کے اندر انقلاب کا دائیا کس قدر مضبوط ہوگا کہ اللہ کا پورا دین ایک آدمی اپنے کندھوں کے ذریعے سے بچا لیتا ہے۔ جو اللہ کا دین تنے تنہا بچا لے اس کو امام حسین کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں، کربلا وہ تاریخ ہے، کربلا ایسی چیز ہے کہ جہاں سے ہر دور میں انقلاب کے سوتے پھوٹیں گے۔ اگر مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین بے کس اور بے بس تھے تو یاد رکھنا، امام حسین جیسا بہادر، امام حسین جیسا شجاع، اللہ اکبر، پشت زمین اور چشم فلک نے ان کے دور کے بعد نہ دیکھا ہے، نہ قیامت تک کبھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اندازہ کریں، ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف صرف 72 نفوس قدسیہ ہیں، صرف 72 لوگ ہیں، اور ان 72 لوگوں کے اندر حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے لوگ بھی موجود ہیں اور علی اصغر جیسے بچے بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی سب کے سب جوان نہیں، سب کے سب طاقتور نہیں، بلکہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں۔ لیکن امام علی مقام 22,000 کا لشکر دیکھ کر کے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ اکبر، اب پوری دنیا کے اندر جو انقلاب کی تحریک چلے گی اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کربلا سے ضرور ملتا ہوا ہوگا۔ اب پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کسی کو بہادری کا جوہر ملے گا تو اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کربلا سے ملتا ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، جہاں کہیں بھی انقلاب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر حسینیت ضرور موجود ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ملک ہندوستان ہی کو دیکھ لیجئے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر یہاں پر انگریزوں نے اپنے پنجوں کو گاڑنا شروع کیا اور اس وقت یہاں کی حکومت کا خاتمہ کر کے سامراجیت کی بنیاد رکھی، تو امام علی مقام اس انقلابی شخصیت کا نام ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اب انقلاب آئے گا تو اس انقلاب کے تار کہیں نہ کہیں کربلا سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیونکہ دنیا کے اندر حرکت، جہد مسلسل، غیرت، حمیت، انقلاب کی جو روح پھونکی ہے امام علی مقام نے کہ ایک طرف وقت کی پوری حکومت ہو اور اس کی پوری طاقت ہو، پوری قوت ہو، ان کے گرگے موجود ہو، ان کے ضمیر فروش لوگ موجود ہو، ان کی ہڈیاں چوسنے والے ان کے دلال اور ان کے گنڈے موجود ہوں، اور اگر حق کا جنازہ نکل رہا ہو تو انسان اکیلے کھڑا ہو جائے کہ پرواہ نہ کرے کہ کون ساتھ دے رہا ہے، کون ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ حسین پاک کی زندگی نے بتایا اگر حق کے لیے انسان اکیلے کھڑا ہو تو وہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اور خدا جس کا ساتھ دیتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ امام علی مقام کی زندگی بتا رہی ہے امام حق کے لیے اکیلے نکلے، حسین کل بے گھر کر دیے گئے تھے، اللہ کے دین کے لیے کل حسین کو بے گھر کیا گیا تھا، لیکن حق کے لیے جان دینے کے بعد حسین پاک کی شان اتنی بلند ہوئی کہ حسین 3 دن بے گھر رہے اور قیامت تک کے لیے گھر گھر کر دیے۔ کیا بہت امام
کی قوت نہ دیکھے، حکومت نہ دیکھے، بلکہ وہ حق کے لیے ڈٹے، اور امام علی مقام نے ڈٹ کر بتایا۔ تو امام حسین ایک جرأت کا نام، امام حسین شجاعت کا نام، امام حسین انقلاب کا نام، امام حسین ایک تحریک کا نام، امام حسین اللہ اکبر بہادر نہیں بلکہ بہادری کو حسین کہتے ہیں، صرف مومن نہیں بلکہ ایمان کو حسین کہتے ہیں، اللہ اکبر صرف عالم نہیں بلکہ علم کو حسین کہتے ہیں، اللہ اکبر انقلابی نہیں بلکہ سراپا انقلاب کو حسین کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، راستہ دے دے میاں کو آنے کا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علی مقام کی زندگی جو ہے وہ سراپا خلوص، سراپا انقلاب اور لوگوں کو تحریک دینے والی شخصیت ہے۔ جہاں امام حسین کی زندگی ہوگی دل کے اندر، انسان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ جس کے سینے میں امام حسین ہوں گے وہ انسان کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ جس دل کے اندر امام حسین ہوں گے وہ کبھی باطل سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا لوگ مسلک کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مسلک کی سب سے پہلی جنگ اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ میدان کربلا میں ہوئی ہے، اور میدان کربلا میں اللہ اکبر دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں طرف ٹوپیاں اور عمامے والے ہیں، دونوں طرف نماز اور اذان کا نام لینے والے ہیں، دونوں طرف قرآن کی بات کرنے والے ہیں، لیکن حق نبی اور آل نبی کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ سب سے پہلی جنگ اگر کربلا میں ہو رہی ہے تو گویا کہ یہ مسلک کی جنگ ہو رہی ہے، حقانیت کی جنگ ہو رہی ہے۔ تو جس دل میں حسین بسیں گے اس دل کے اندر جو ہے کبھی باطل جگہ نہیں پا سکتا، کبھی باطل جو ہے وہ گھر نہیں پکڑ سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے انقلاب جہاں بھی آئے گا وہاں کہیں نہ کہیں دلوں کے تار حسینیت سے جڑ رہے ہوں گے۔ جیسے کہ میں آپ سے ابھی مثال پیش کر رہا تھا، اللہ اکبر ذرا غور کرنا، ہم حسینیت سے دور ہو گئے اس لیے بزدل ہو گئے، ہم حسینیت سے دور ہو گئے اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے سے دور ہو گئے، ہم حسینیت سے دور ہو گئے اسی لیے ہاتھوں میں شراب کے پیالے آ گئے، ہم حسینیت سے دور ہو گئے اسی لیے لوگ نشے کی طرف بڑھ گئے، ہم حسینیت سے دور ہو گئے اسی لیے آنکھیں پاپ دیکھنے لگی، ورنہ اللہ اکبر جہاں حسینیت ہوگی وہاں ہوگا کیا؟ اس ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنے پنجوں کو گاڑنا شروع کیا تو اس وقت سب سے پہلے انقلاب کی آواز اگر کہیں سے گونجی تو ان لوگوں کا تعلق امام حسین اور کربلا سے تھا۔ آپ دیکھیں 1857 کے اندر سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا وہ فضل خیر آبادی کا تعلق میدان کربلا سے تھا۔ اسی طرح سے مراد آباد کی سرزمین پر سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو جو اسی ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے جنگ کی جو ہے وہ اللہ اکبر پھانسی دی گئی، اور انہوں نے ملک کے تحفظ کے لیے مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا چوما تھا۔ وہ شخصیت کا تعلق بھی کہیں اور سے نہیں بلکہ میدان کربلا سے تھا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کربلا کے بعد ہر انقلابی اور حکومتوں کا مقابلہ کرنے والا، باطل کا مقابلہ کرنے والا، ہر ایک کا تعلق کربلا سے ملتا ہوا نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اللہ اکبر جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو امام احمد ابن حنبل جیسا مرد مجاہد جو مقابلہ کر رہا تھا اس کا تعلق بھی کربلا سے تھا۔ اسی طریقے سے جب اکبر کا فتنہ اٹھا تو اللہ اکبر مجدد الفسانی اس کا مقابلہ کرنے والی شخصیت کا تعلق بھی عقیدتوں کا میدان کربلا سے تھا۔ اور جب 14ویں صدی کے اندر رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی تو ان سب کا مقابلہ کرنے والا 14ویں صدی کا مجدد ان کا تعلق بھی دل کا کربلا کی سرزمین